ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. آج جس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے وہ یہ متنازع بیان ہے جو سابق وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے دے دیا. شاید ان کا یا ان کی پارٹی کی سوچ یہ ہے کہ توڑ مروڑ کے پیش کر دیا گیا بیان، لیکن جس طرح بھی پیش کیا گیا میرے خیال سے اس کی مکمل اور مفصل تردید ہونی چاہیے تھی کہ یہ بیان کبھی دیا ہی نہ گیا ہو، تو پھر ہم مان جاتے کہ جناب یہ بات صحیح ہے. آج آپ کو پتہ ہے کہ آل دا نیشنل سیکیورٹی باسز سیٹ ٹوگیدر، آج انہوں نے اعلامیہ بھی جاری کیا، اور جب اس کی تفصیلات آتی جائیں گی آپ کو مزید بتاتے جائیں گے، لیکن زیادہ تر قیادت میرے خیال اس چیز پر متفق ہوگی کہ اس سے جو ہے لا تعلقی کا اظہار کیا جائے. ہمارے ملک کی معیشت کے اوپر ہم نے اتنی توجہ دی، اتنی محنت کی، 4 سال 4.5 سال میرے خیال انتھک محنت کی ہمارے تاجروں نے بھی، صنعت کاروں نے بھی، جو بھی میں ان کی کارکردگی کے متعلق کہتا ہوں. حکومت نے بھی اتنی محنت کی، سی پیک کا بھی ہم نے منجن بیچا، دنیا جہاں کے اچھے کام کرنے کی کوشش کی، ملک کے امیج کو امپروو کیا. اچانک ابھی یہ بیان کیا اس سب پر پانی تو نہیں پھیر دے گا؟ ہم نے اتنی مشکل سے اپنے ملک کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ٹھیک کیا، اس کی ریپوٹیشن کو امپروو کیا. آج یہ کہا جا سکتا تھا کہ پاکستان کی طرف ٹورسٹ بھی آئیں گے، پاکستان کی طرف FDI بھی آئے گی، ہو سکتا ہے مستقبل کے اندر جوائنٹ وینچرز بھی آئیں گے. لیکن اس طرح کا متنازع بیان میرے خیال سے اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہوگی. صبح سے سیاسی حلقوں میں تو ہلچل مچی ہوئی ہے، لیکن معیشت داں اس بارے میں بات کر رہے ہیں، بزنس مین اس بارے میں پریشان ہیں کہ اس بیان سے پاکستان کی اکانومی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے. ہماری سٹاک ایکسچینج جو ہے آج اس میں اتنا نقصان ہو گیا، 42,000 سمتھنگ کی لیول پر آ گئی، اور یہ جو سلسلہ اگر آگے جاری رہا اور 2-3 دن اگر اسی طرح ابہام رہا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. میرے ساتھ آج بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو تعارف کراتا چلوں. جناب محمود مولوی صاحب، یہ ہیڈ ہیں انصاف بزنس فورم کے، پاکستان تحریک انصاف کا جو بزنس فورم ہے. ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. اور ان کے ساتھ موجود ہوں گے جناب اشتیاق بیگ صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں بزنس فورم کے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے. سر آپ دونوں کو ویلکم کرتا ہوں شو میں. گفتگو کا آغاز لیکن میں کروں گا جناب محمود مولوی صاحب سے، کیونکہ محمود مولوی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ایک عجیب سی ہجانی سی کیفیت پاکستان میں کریٹ ہو گئی ہے، ایک ایسے بیان کی جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، جس اخبار میں شائع کیا گیا اس آرٹیکل کے اندر بھی وہ کچھ ان پلیس نہیں دکھائی دے رہا. جناب محمود مولوی صاحب، یہ ساری جو ہماری اکانومی کی ایک پکچر بن کے سامنے آئی اس کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہوگا، اور جو اگلی حکومت آنے والی ہے اس کے لیے بیڈ سٹارٹ ہوگا. اپنے کچھ کومنٹس دیں اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج یہ جو بیان کی ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ بیان میرے خیال سے تو اس سے بھیانک کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتا تھا. دیکھیں اس سے آپ نے جیسے کہا اسٹاک ایکسچینج پہ اثر ہوا، دیکھیں یہ تو ہم اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے بیان دے رہے ہیں. آپ اگر اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں نا، ہم بیان کیا دے رہے ہیں کہ ہم ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، یہ ملک ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں، اور وہ بھی ہمارے 3 ٹائمز الیکٹڈ پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، اس سے پوری معیشت کا ستیہ ناش ہو جائے گا. اگر اس کو آپ اس کے اوپر براڈ پہ دیکھیں، اسٹاک ایکسچینج تو چھوڑیں، آپ پوری اکنامی اس کے اوپر دیکھیں گی. ہم یہ لوگوں کو دیکھیں، لوگ یہ ہم سے بہت سے لوگ ہم سے مال نہیں لیں گے، وہ کہیں گے جسے بھی یہ ٹیررسٹ ملک ہے. ہم کرنے کیا جا رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم ٹیررزم کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہمارا پرائم منسٹر بیٹھ کے، اگر یہ ایکس پرائم منسٹر جو کہ 3 ٹائم پرائم منسٹر ہے، جس کو سٹنگ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے آج بھی پرائم منسٹر ہے، وہ یہ بیان دے رہے. دیکھیں یہ بیان میرے خیال سے کسی بھی لیول پہ یہ بنتا ہی نہیں تھا، اور اس سے جو نقصانات ہیں اس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے. دیکھیں یہ ایک آدھ دن میں افیکٹ نہیں، اس کے ابھی اسٹاک ایکسچینج تو گرے گا، اس کے ایکسپورٹس پہ آپ کو افیکٹ پڑے گا، اس کو آپ کو کرنسی پہ اس کا افیکٹ پڑے گا. آپ یہ دیکھیں اس کے افیکٹ کہاں نہیں پڑیں گے. آپ اگر یہ لوگ اگر اس کو آپ بڑے کینوس پہ دیکھیں تو ہو سکتا ہے یہ جان بوجھ کے کرایا جا رہا ہے کہ امریکہ جو کہ ایران کو تھریٹ دے رہا ہے، اس کے بعد امریکہ ہمارے کو کہے کہ آپ ٹیررزم کو پریچ کر رہے ہو، آپ ایک نیوکلیئر پاور ہو. ہمارے اوپر بہت سے پابندیز لگا سکتا ہے یہ. اچھا، یہ بات آپ نے کی، ظاہری بات ہے کاؤنٹر نریٹو اس وقت لانے کا موقع بھی ہے، کیونکہ خاص طور پر جو انٹرنیشنل ارینا کے اندر جو بات کی جا رہی ہے واقعی میں بڑی پریشان کن ہے. اشتیاق بیگ صاحب، آپ کل جناب شہباز شریف صاحب کے ساتھ رہے.
शहबाज शरीफ साहब के चेहरे पर टेंशन जो थी वो वाज़े ज़ाहिर हो रही थी, वो बहुत परेशान थे। इस बयान की वजह से उन्होंने क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की कि जनाब ये सियाक़ो सबाक़ से हट कर है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि पार्टी का इस तरह के किसी बयान से कोई ताल्लुक़ नहीं जो मुबैना तौर पर मीडिया पर या जो हमें दिखाई दे रहा है नेशनल स्केल के ऊपर उनकी तरफ से आया कि इस बयान का नून लीग से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसके बारे में ज़रा वाज़े करें क्योंकि ये कुछ समझ में नहीं आ रही। वी कैंट जॉइन द डॉट्स और जॉइन द ब्लॉक्स। अली थैंक यू वेरी मच। कल मैं पूरे दिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ था। कल एक बहुत बड़ा जलसा जो था वो इंटीरियर सिंध के अंदर हुआ था और कोई ऐसी बात नहीं है जिस तरह आप बता रहे थे कि परेशानी उनके चेहरे से नज़र आ रही है। ही वॉज वेरी रिलैक्स। और कल देखिए उन्होंने अपने बयानिए में ख़ास तौर पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने बतला दिया है कि पहले तो इस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, पार्टी का इससे कोई बयान से वो नहीं है। और देखिए मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, मेरे बड़े अच्छे फेडरेशन के दोस्त भी हैं। मेरे ख़्याल से सियासी जमातें इस वक्त जो हैं वो अपनी सियासत चमका रही हैं और मेरे भाई जो बैठे हुए हैं वो अननेसेसरी ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। मगर मैं आपको बतला दूं कि बम्बई का ये चूरन जो है ना ये बिकेगा नहीं। पहली बात तो ये मुझे बतलाइए अली साहब कि क्या नॉन स्टेट एक्टर्स की आपने क्या पहली बार ये सुना ये अल्फाज? क्या इससे पहले हमने कभी नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में नहीं सुना? हमारे आर्मी चीफ साहब जो जर्मनी गए थे वहाँ पे जाके उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि 40 साल से हम जो बो रहे हैं वो अब हम यहाँ पे काट रहे हैं। दूसरी बात ये हुआ कि जब बम्बई के अंदर धमाका सर वो बड़ी वेग स्टेटमेंट थी। प्लीज सॉरी आपको बात करने का पूरा मौका दूंगा। मुझे जरा कंप्लीट करने दें। वो वेग स्टेटमेंट के माने ये होते हैं कि आप इफ्स एंड बट्स बहुत सारे हैं। अच्छा, उसके बाद ये हुआ है अली कि जब बम्बई के अंदर धमाका हुआ और ये चीज़ इस्टेब्लिश हुई कि अजमल कसाब जो था उसका ताल्लुक जो था वो पाकिस्तान से था, उसके बाद हमने अपने ISI के चीफ को भेजने की पेशकश की। उसके बाद FIA ने उनके साथ मिलकर इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया। देखिए देयर इज़ नो टू वे अबाउट इट कि पाकिस्तान हैज़ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। सर गलभूषण का ताल्लुक भी तो युगांडा से नहीं है, गलभूषण का ताल्लुक भी तो इंडिया से है ना सर। वो उन लोगों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। अगर वो ये चीजें कर रहे हैं ठीक है, वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, कर रहे हैं ये चीजें। अगर अलदाइश में कोई पाकिस्तानी जाके कोई धमाका कहीं पे कर देता है तो पाकिस्तान तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो आदमी का जरूर पाकिस्तान से ताल्लुक है। एग्जैक्टली यहाँ पे यही चीज हुई है। और प्लीज इस बयान को इस तरह तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करें जिस तरीके से पेश किया जा रहा है कि तबाही हो गई, बर्बादी हो गई, मईशत खत्म हो गई है। 6% GDP जो हमने अचीव की थी कुछ अरसे पहले वो जीरो के ऊपर आ गई है। ऐसा नहीं है। बेग साहब टुडे आई अपोलोजाइज बट यू आर इन ए वेरी वेरी टाइट कॉर्नर ट्राइंग टू डिफेंड द अनडिफेंडेबल। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए ये मैं अच्छा मुझे ये बताएं फिर मईशत के ऊपर इसके असरात मुरतब नहीं हो रहे? करोड़ मरोड़ के पेश किया, जैसे भी पेश किया स्टॉक मार्केट गिर गई, एक्सपोर्टर परेशान है सर। देखिए ज़्यादातर लोगों ने हमने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कोई कॉलम नहीं आया, ये एक इंटरव्यू उसका उन्होंने लिया था जो डॉन के अंदर पब्लिश हुआ है और मैंने 6 बार उस इंटरव्यू को पढ़ा है और हाइलाइटर भी मैंने यूज़ किया है। इसके अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स वगैरह का ज़रूर आप उसको कंसीव कर सकते हैं कि जी थे, कुछ गए थे, उन्होंने किया। मगर इस तरह के हम क्या कर रहे हैं कि इंडियन जो प्रोपेगेंडा कर रहा है इस चीज़ से एडवांटेज ले रहा है क्योंकि इंडिया हमेशा ये चाहता है कि पाकिस्तान को किसी तरह कमज़ोर करे, पाकिस्तान के अंदर ये खलीज पैदा करे, लोगों को डिवाइड करे। वो हम उसको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और हम अपने लोगों को यकीन नहीं कर रहे हैं। बड़े साफ अल्फाज में कल शहबाज शरीफ साहब ने ये कह दिया है कि खुदारा इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं कही और पार्टी का भी इस तरह का कोई मंशूर नहीं है और ना ताल्लुक है। मैं इस पर मजीद आपसे बात करता हूँ। ठीक है जी। जनाब महमूद मौलवी साहब, इन्होंने तो आप पे इल्ज़ाम लगा दिया कि आप बम्बई चूरन बेच रहे हैं। अब एक इतने पढ़े लिखे तालीम याफ्ता बिजनेसमैन को आप लोगों की आपस में वैसे ये बहस जो है और ज़्यादा मज़ा आएगा मुझे सुनने में, लेकिन बात ये कि क्या आप चूरन बेच रहे हैं? ये मतलब इनका कहने का मकसद? देखिए मैं कहूँगा ना, देखिए मैं इश्तियाक भाई से मैं ओपनली कहूँगा नहीं, चूरन बेचने की बात नहीं है, मेरे ख्याल से एक व्यू है। देखिए मेरा कहना है, मैं जैसे ये कह रहे हैं ना कि जी शहबाज शरीफ, मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ शुड कम बोल्डली और उनको बोलना चाहिए कि जी ये मेरे भाई से गलती हुई है या ये मेरे भाई का कोई ताल्लुक, इस वक्त मैं प्रेसिडेंट हूँ, इससे कोई ताल्लुक नहीं है और मैं इसको ओपनली इसको डिनाई करता हूँ एज अ प्रेसिडेंट। ही इज़ मेड अ मिस्टेक
ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، تو بھی آپ یہ کہیں گے نا کہ چلے جی بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں. اور آپ یہ دیکھیں ان کا سٹینڈ بھی یہی ہوگا آج نہیں تو کل، کیونکہ دیکھیں اس کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے، ان کو یہ آنا پڑے گا. دیکھیں کل بھی آپ یہ دیکھیں، آج صبح بھی بیان آ رہے تھے نہیں جی یہ صحیح ہے یہ نہیں ہے. دے شوڈ کم اپ ویری کلیئر کہ نہیں صاحب یہ ہے ہمارا ان سے یہ جو بھی. دیکھیں جب اگر آپ، میں نام نہیں لوں گا، جب دوسری پارٹیز میں ہوتا تھا ٹھیک ہے نا، تو یہاں کے لوگ آگے کہتے ہیں نہیں صاحب ہمارا اس سے، دیکھیں آپ اس سے بھی تو دیکھیں نا، جب ایک پارٹی نے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، جب انہوں نے پاکستان کے اگینسٹ کہا تو یہاں کے لوگوں نے کہا ہمارا ان سے واسطہ نہیں ہے اور ہم بالکل الگ ہو گئے ہیں. یہ جو دوسری تحریک بن گئی ٹھیک ہے نا، ایم کیو ایم پاکستان بن گیا. کس وجہ سے ایم کیو ایم پاکستان بنا؟ اس کی مین وجہ یہ تھی، انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ اسٹیٹ کے اگینسٹ بول رہے ہیں تو ہم ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے. تو اگر ایک آدمی اسٹیٹ کے اگینسٹ بات کر رہا ہے، ہمارے فوج کے اگینسٹ بات کر رہا ہے، اس کو ہم کہیں گے نہیں یار کچھ بھی نہیں ہے، یہ خاموشی ہے. تو دیکھیں دس ول کریٹ اے ہیٹریٹ بٹوین آور کنٹری اٹ سیلف. آج ڈائلیما کچھ اور ہے اشتیاق بیگ صاحب، آج ڈائلیما یہ ہے کہ ملک کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. آج شام تک آپ دیکھیں گے کہ شہباز شریف صاحب اور بھی، کل دیکھیے کل جلسے عام کا جو اعلان ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. میں اس وقت اسٹیج پہ موجود تھا جب انہوں نے یہ بیان دیا ہے. ہماری بات چیت ہوئی ہے. دیکھیے ایک آدمی جس نے پاکستان کو نیوکلیئر پاور بنایا، ایک آدمی جو 3 بار پاکستان کا پرائم منسٹر رہ چکا ہے، آج آپ اس کو اس صفت میں کھڑی کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان مخالف ہے. جتنا وہ پاکستان کے مطلب فیور کے اندر ہیں، جتنا پاکستان کی یکجہتی پہ وہ بلیو کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتا. انہوں نے اس وقت کے اندر 2013 میں جب ہمارے حالات علی یہ حالات تھے کہ 12 گھنٹے فیکٹریاں بند رہتی تھیں اور کراچی کی صورتحال کا یہ حالت تھی کہ شام میں لوگ فون کر کے پوچھتے تھے کہ آج کا سکور کیا ہے، کتنے لوگ آج بوری بند ماشیں ملی ہیں. سر یہ جو آدمی سارا کام پاکستان اچھا کا ہوا، دشمن ہے، میں نے پروگرام کے آغاز میں ہی کہہ دیا، ختم کرتا، وہ کراچی میں لا اینڈ آرڈر کو ختم کرتا. آج ہم اس کو اس صفت میں کھڑے کر رہے ہیں کہ جی وہ پاکستان مخالف ہے. میرے خیال سے this is not fair with him. سر ذرا سنیے گا، یہ میرے پاس جو بات آئی ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. مریم نواز شریف صاحبہ کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس میں یہ بیان آیا ہے، جو میاں صاحب نے کہا ملک کے بہترین مفاد میں کہا، ملک کو کیا بیماری کھوکھلا کر رہی ہے میاں صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا، وہ علاج بھی بتا رہے ہیں. علی دیکھیے پھر میں آپ I don't know کہ یہ اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی، کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کی، لیکن جو کہا میں نے آپ کو بتایا. پارٹی کا جو صدر ہے، اگر پارٹی کی کوئی پالیسی ہے، پارٹی کا کوئی بیان ہے، آپ اس کو تو ایمفیسائز نہیں کر رہے، اس پہ زور نہیں دے رہے، وہ پڑھ کے آپ نہیں چلو سنا آپ کو رہے. کلیئر، محمود صاحب آپ کو کلیئر کر دیا، انہوں نے کہا پارٹی کا کوئی پالیسی بیان نہیں ہے اس کے اندر کا. ختم بات. اگر پارٹی نہیں دیکھیں، اگر پارٹی کا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا، تو میرا کہنا ہے کہ پارٹی شوڈ کم اپ اسٹیٹ. انہوں نے کہا دیکھیں ان کا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. دیکھیں ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جی وہ میرے پرائم منسٹر ہیں. انہوں نے کہا شام تک بتائیں گے، ٹھیک ہے شام تک کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، وہ بتائیں گے. I'll take a short break here. میں جب واپس آتا ہوں تو اس کے اوپر گفتگو جاری رہے گی اور اس کا فال آؤٹ اکانومی کے اوپر جو ہونا شروع ہوا ہے، سٹاک ایکسچینج کی گراوٹ کی صورت میں اور دیگر چیزیں بھی ہمیں آگے چل کے دکھائی دیں گی، اس کے بارے میں بات کریں گے. لیٹس ٹیک شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک. اور اشتیاق بیگ صاحب، اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا جناب والا، یہ آپ نے شام تک انتظار کا کہا ہے، تھوڑا تجسس بڑھ رہا ہے. شام کو کیا کوئی خاص بات ہوگی؟ کیونکہ آپ پتہ ہے کہ ابھی اعلامیہ تو جاری ہو چکا ہے، وچ اگین میں میرے خیال سے ڈس ایسوسیٹ ہی کرے گا اس بیان سے پورے نیشنل اپریٹس کو. تو شام تک آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ پارٹی کی طرف سے مزید اور کلیریفیکیشن آئے گی، کیونکہ آپ نے پالیسی اسٹیٹمنٹ کا ذکر کیا؟ دیکھیے علی، کل ایک جلسے عام کے اندر ہزاروں لوگوں کا ایک مجموعہ تھا، تمام چینلز موجود تھے. اس میں بڑے کلیئر ورڈز کے اندر شہباز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے اور یہ پارٹی کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. ایک پارٹی کا صدر اگر یہ چیز کہہ رہا ہے تو میرے خیال سے اس کے بعد کیا اور کلیئرٹی چاہیے، مگر اس کے بعد بھی شام تک کلیئرٹی اور آپ کے پاس آ جائے گی
کہ یہ پاکستان مسلم لیگ کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے یہ چیز جو ہے جو بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. محمود مولوی صاحب آپ سیٹسفائی ہو گئے؟ اشتیاق بھائی دیکھیں بالکل میں آپ جو کہہ رہے ہیں نا دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے, مگر آئدر نواز شریف صاحب خود آئیں اور کہیں کہ جی میں نے یہ نہیں کہا ہے, ٹھیک ہے نا, یا وہ کہیں کہ جی یا یہ ہمارے آپ کے شہباز شریف صاحب بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں ان کا یہ لائن آف ایکشن نہیں ہے, تو ہی شوڈ کم آؤٹ اسٹریٹ اور کہنا چاہیے کہ صاحب یہ نواز شریف سے غلطی ہوئی ہے, میں ان کو جو ہے دیکھیں ہو سکتا ہے اس وقت دیکھیں ان کے بھائی دونوں بھائیوں میں اختلافات ہے یا نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں, مگر آج سٹینڈ لینا پڑے گا کیونکہ الیکشن سامنے ہے. اس سٹینڈ کے اوپر میرے حساب سے ان کو یہ سٹینڈ لینا پڑے گا کہ آئدر یہ کہیں کہ صاحب پارٹی کا یہ سٹینڈ نہیں ہے, نواز شریف صاحب جو بھی کہتے ہیں وہ بالکل بیکار ہے اور ان کا پارٹی سے کوئی واسطہ نہیں ہے. دیکھیں اگر پارٹی سے واسطہ نہیں ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, میرے خیال سے اگر ایک آدمی انڈیویجول کچھ بھی کہہ سکتا ہے تو اس معاملے یا تو نواز شریف صاحب آئیں گے آج ٹی وی پہ اوپر اوپنلی کہیں کہ صاحب یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا میں نے کہا نہیں ہے, میڈیا نے اس کو توڑ مڑوڑ کے کہا ہے. اگر یہ کہنا ہے کہ سب دیکھیں ہم گول گول آج بات نہیں کر پائیں گے, مصیبت یہ ہے کہ ہم کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں گرے ایریا ہوتا ہے آدمی نکل جاتا ہے یا ان بٹوین دا لائنز آتا ہے. یہ بلیک اینڈ وائٹ والی بات ہے, یہ اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا, ہم اگر آپ کانسٹیٹیوشن پہ بھی چلے جائیں تو کانسٹیٹیوشن میں بھی بہت سی بائنڈنگز ہیں, اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب اگر ایک چیز ہے کچھ بولنا ہے کچھ نہیں بولنا ہے, اس کو مد نظر رکھتے بھی یہ نہیں بول سکتے. اشتیاق بیگ صاحب کیا آپ کے خیال سے یہ مناسب نہیں ہوگا جو بات انہوں نے کہی کہ نواز شریف صاحب خود آ کر کلیریفیکیشن دے دیں؟ ایسے لوگوں کی توقعات ہیں, میں اس بارے میں کوئی رائے نہیں دینا چاہوں گا. ڈیفینیٹلی یہ چیز ہوگی کیونکہ دیکھیں یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سیاستدان جب کوئی بیان دیتے ہیں میڈیا کیا کرتا ہے اس کو توڑ مروڑ کے پیش کر دیتا ہے اور اس کو ایک دوسرے کنٹیکسٹ کے اندر پیش کرتا ہے. کتنا توڑے گا مروڑے گا میڈیا, کتنا توڑا ہوگا میڈیا نے. کل رات کو کافی لیٹ شہباز شریف صاحب جو تھے وہ نواب شاہ سے وہاں سے سندھڑی سے گئے ہیں, آج میٹنگز ہو رہی ہیں لیڈرز کی, دیکھیں گے شام تک یہ چیز کلیریفائی ہو جائے گی. مگر دیکھیے ہمیں دشمنوں کے ہاتھ میں نہیں کھیلنا چاہیے. اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ انڈیا کا میڈیا جو ہے انڈیا کا میڈیا جو ہے علی وہ ہمیں پرووک کر رہا ہے. تو آپ غلطی کیوں کر رہے ہیں سر؟ مہاتیر محمد سر معذرت کے ساتھ مہاتیر محمد بلیو کر رہے ہیں سر معذرت کے ساتھ مہاتیر محمد 93 سال کی عمر میں, معذرت کے ساتھ سر, جی ہاں 93 سال کی عمر میں مہاتیر محمد صاحب وزیر اعظم بنے ہیں, ابھی تک کتنا اشتہار دلایا ان کو میڈیا نے کہ آپ نجیب کو یہ کر دیں, آپ نجیب کو وہ کر دیں جو سابق پی ایم ہے, لیکن مجالے کہ اس آدمی نے کوئی الٹی سیدھی بات نہیں. میں انڈین میڈیا کی بات کر رہا ہوں علی, میں انڈین میڈیا کی نہیں ہوتا ہے, اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. انڈین میڈیا کیا کر رہا ہے کہ پرووک کر رہا ہے, ہمیں اشتعال دلا رہا ہے, ہمیں ڈیوائیڈ اینڈ رول. انڈین میڈیا آپ کو اشتعال دلا رہا ہے, انڈین میڈیا آپ کو اشتعال دلا رہا ہے. ہم اپنے لوگوں کی باتوں کو سنیں, تھوڑا شام تک رک جائیے. بالکل دیکھیں آپ یہ سوچیں یہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں آج شام تک ان کو آج صبح بھی دیتے ہیں تو کم سے کم میں ایز اے بزنس مین کہوں گا کہ اسٹاک ایکسچینج 1000 پوائنٹ تو نہیں گرتا نا. اگر وہ صبح آ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب میڈیا از گیونگ اے رانگ اسٹیٹمنٹ اور یہ میرا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, مطلب دیکھیں ان کے لیے میڈیا, ہم جیسوں کے لیے تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ میڈیا سوچے نواز شریف صاحب میڈیا والوں کو بلائیں, انہوں نے کہا یہ کیا بکواس کر رہے ہو, میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے, ان کو اسی وقت کہہ دینا چاہیے. ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے اتنا طوفان مچا, اتنی بات چلی, پھر اس کے بعد ہم نے جناب ایمنسٹی تک اس سلسلے میں دے دی کہ ہم ہر چیز ڈاکومنٹ کر دیں. آپ مجھے بتائیں کہ ایف اے ٹی ایف کے اندر میرے خیال ٹیررسٹ کا بھی معاملہ شامل ہے, تو آپ نے تو الٹی بات کر کے پھنسا دیا ہمیں. اب پتہ نہیں کی نہیں کی, اندیا دیا, تروڑا مروڑا جو بھی ہوا, اب اتنی محنت کی ایف اے ٹی ایف پہ جا کر, شور شرابہ کیا, تو یہ ساری محنت تو وہ تو کہیں گے جناب آپ تو پہلے یہ تو صحیح کرو, آپ پہلے الف بے تو ٹھیک کرو, آپ ڈگری لینے آ گئے ہو. علی پلیز, پوری دنیا نے پاکستان نے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اس کو اپریشیٹ کرتی ہے. ضرب عضب کیا ہے؟ ضرب عضب یہی ہے کہ ہم نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ان کے خلاف ہم جو ہیں جو جنگ لڑ رہے ہیں, سر وہ دس از کالڈ جنگ عضب. منہ کھولے بیٹھے ہیں وہ لوگ کہ کہیں ہم کچھ غلطی کریں وہ ہمیں پکڑ لیں, دبوچ لیں, اور ہم نے جو ہے وہ اتنا میں کہوں گا لوز بال کرا دی ہے, ہم پھنس جائیں گے سر. بہت مسئلہ. جی محمود مولوی صاحب, کیا ہم پھنسیں گے کہ نہیں پھنسیں گے یہ بتائیں محمود صاحب. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں اشتیاق بھائی یہ تو آپ بھی اگری کرتے ہیں, شہباز شریف بھی اگری کرتے ہیں,
کہ دیکھیں جی یہ بولنا، دیکھیں اگر آپ کے ورڈز کو آپ دیکھیں تو یہ ہم اندازہ اوپنلی کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو کہ یہ جو ہوا ہے غلط ہوا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرے خیال سے اس میں کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ صحیح ہوا ہے، چاہے وہ لوز بال ہوا، چاہے وہ غلطی ہوئی، چاہے ان کو کسی نے پرووک کیا. آئی ہوپ کہ یہ پرووک ہو کے ہوا ہے اور یہ نہیں ہوا ہے کہ کسی پلاننگ کے تحت، کیونکہ اگر یہ کسی پلاننگ کے تحت ہوا ہے دس وڈ بی اے ڈیزاسٹر فار دا کنٹری. دیکھیں اگر یہ پلاننگ کے تحت، آج امریکہ ایران کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آج آپ دیکھیں امریکہ یہ کہہ بھی رہا ہے نیکسٹ ٹارگیٹ وڈ بی پاکستان. ہم کو یہ اگر یہ اس کو ہم کلیئرفائی نہیں کریں گے اور ہم اگر سب لوگ ساتھ نہیں ہوئیں گے تو وہ کہیں گے صاحب آپ کے لوگ خود کہہ رہے ہیں، آپ کا سٹنگ 3 ٹائم سٹنگ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ جی ہم ٹیررزم کو خود پرووک کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ایمنسٹی اسکیم وغیرہ دی، اشتیاق بیگ صاحب نے کہا کہ اس میں انہوں نے بھی ریکمنڈیشن دی تھی، تو ابھی تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ایکسرسائز نہیں ہو جائے گی جہاں منی لانڈرنگ کو تو کنٹرول کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، فورن لینڈ کو سر اس میں وہ ٹیررسٹ کا بھی پیسہ، میرا ایسا خیال ہے جو میں سمجھاؤں. پاکستان کے مفاد میں ایک چیز ہوئی ہے جو حکومت نے کی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ابھی کل سنڈے کو بڑا پورشن ٹیررسٹ فنڈ جو مجھے لگتا ہے، کیوں محمود صاحب غلط کہہ رہا ہوں، بھائی دیکھیں اس کا ایک پورشن ٹیررزم سے بھی تعلق رکھتا ہے. اس کا ایک پورشن نہیں، اس کا میجر چیز ہے. ایمنسٹی اسکیم کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں ایف اے ٹی ایف گرے میں جو ڈالا گیا ہے اس کی کچھ ہم نے اس کی جو شرائط تھی وہ ہم نے پوری نہیں کی ہیں، مگر اب وہ ہم ان شرائط کو پورا کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہنڈی وغیرہ پہ کتنا قابو پا لیا گیا ہے. جس طرح پہلے پاکستان میں یہ ہوتا تھا کہ آپ گئے اور آپ نے جا کے ہنڈی کر دی اور پیسے منگا لیے. ابھی سنڈے کو یہاں پہ مفتاح اسماعیل صاحب آئے ہوئے تھے، ان سے خاص طور پہ پوری فیڈریشن وہاں پہ موجود تھی، اس ٹاپک پہ ڈسکس ہوئی ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ہم گرے لسٹ سے باہر آ جائیں گے. کہ مفتاح صاحب یہاں آئے ایوارڈ دینے کے لیے، یہ کوئی بات نہیں کر رہا. اس وقت صرف ایک بات ہو رہی ہے کہ ملکی سالمیت کو، آپ لوگ کی 5 سال کی اچھائی کو ایک دن میں انہوں نے پانی پھیر دیا. دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ اس میں آپ لوگ نے اگر 5 سال اچھا کیا، دیکھیں یہ کہنا کہ ایک آدمی ساری، میں کہوں گا نا کہ صاحب وہ بچہ بڑا ہونے تک انہوں نے کہا ماں باپ کا بڑا خیال رکھتا تھا، شادی کرنے کے بعد پھر فوراً 90 ڈگری چلا گیا. تو یہ چیزیں انہوں نے ٹیکنیکلی جو فوج کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے، دیٹس اے ویری ڈینجرس سائن. سر دیکھیے ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون نے فوج کو ہمیشہ اپریشیٹ کیا ہے اور ہمیشہ میاں نواز شریف صاحب بھی یہ کہتے ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی پہ جو قابو پایا گیا ہے یہ جب تک ممکن نہیں تھا کہ اگر فوج سر ناسا والے ایلین ڈھونڈنے کے لیے آ گئے پاکستان، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ بیان اگر ان کو اپریشیٹ کر رہا ہے تو وہ کس طرح فوج کو ملائن کر سکتا ہے؟ پچھلے 6 مہینے سے ہم پریشان ہیں کیونکہ اس طرح کے لوز بال، اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں جس سے اداروں اور مختلف تنظیموں کے درمیان بے وجہ کا تصادم ہو رہا ہے. سر اس طرح کی چیزیں یقین کریں ناسا والوں نے بھی نہیں سنی، اربہ ڈالر لگا دیے، ان کو خلائی مخلوق نہیں ملی. آپ اس طرح کے ڈائیلاگز، اس طرح کے ورڈز یوز کر رہے ہیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اشتیاق بیگ صاحب، یہ اس طرح سے نہیں چل سکتا. میں محمود مولوی صاحب، میرے پاس وقت مختصر تھا. میرا کہنا ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہے نا ان کو سمجھانا چاہیے. بالکل آپ شہباز شریف صاحب کے رائٹ ہینڈ ہے. آپ جیسے لوگوں کو کرنا چاہیے کہ صاحب یہ از ڈیمیجنگ. بھائی صاحب کو بولو کہ یار یا عمرہ پہ چلے جائے یا سعودی عربیہ میں جا کے آرام کریں. دیکھیں نا اس وقت جو یہ کر رہے ہیں یہ آپ پوری ملک کو نقصان پہنچانے کے علاوہ یہ آپ کی پارٹی بھی تو ڈیمیج ہو رہی ہے. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا آپ کس طریقے سے دیکھیں. ہم مطلب آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ آپ لوگ کے خود کے لوگ بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے. اشتیاق بیگ صاحب لکس کام، لیکن ان کو پتہ ہے کہ دیر از اے کرائسس لومنگ، اور ان کے چہرے کے تاثرات بھی بتا رہے ہیں کہ وہ سنجیدگی سے اس متعلق سوچ رہے ہیں. ان کی پارٹی بھی سوچ رہی ہوگی. ہمارے پاس وقت مختصر ہے. محمود مولوی صاحب آپ کا شکریہ، اشتیاق بیگ صاحب آپ کا شکریہ. آپ دونوں نے کوشش کی آج موضوع کے اوپر ڈسکس کرنے کی. دونوں کی کاوش اور کوشش یہی تھی کہ ایشو کو سیلویج کیا جائے. ہمارے ملک کی معیشت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان معاملات پر بہت زیادہ توجہ دیں. کوئی اس طرح کا بیان نہ دیں جسے تروڑ مروڑ کے بھی پیش کیا جا سکے. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. چاہتا ہے ویٹ فار یور میسیج آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.